میں واقعہ پڑھ رہا سی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو آپ چونکہ بہت بڑی ذات گرامی سے، بہت بڑی ذات، میں انہوں نے مزار پر حاضر ہویا تو پہلے میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار غوث پاک نے مراقبے کی حالت تھی کہ جنید بغدادی نے ملو، لیکن خاص کر کے دوسرے جڑے معروف ترین ولی اللہ جنہ کی دعا پہلے کی طرح اج تک قبول ہو رہی ہے، جی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اتنے حاضری دیو۔ تو میں سب تو پہلے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ حاضر، حضرت علامہ صاحب مدنی صاحب کی بلا بڑی مزیدار بات ہے، حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ انہوں کی وصیت سی کہ جدو میں دنیا تو رخصت ہوا تو انہوں نے پیر سن حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ، وہ انہوں نے سکے مامے بھی سن، انہوں نے پیشوا بھی سن، انہوں نے رہنما تے پشت پناہ بھی سن، تو انہوں نے اپنے دوستوں احباب نو وصیت کی تھی کہ جدو تسی میرا جنازہ نماز پڑھ کے تدفین ہستے لیاؤ تو میرا جو میت ہے، میری میت ہے، یہ میرے پیر کے قدموں کے نیچے آنی چاہیے۔ وہ قبر ایسے بنی ہے کہ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر اس طرح ہے تو جنید بغدادی کی قبر پیروں کے ہٹ گئی اس طرح، تو وہ گویا اوپر پیر انہوں نے شیخ دے تے نیچے سر ہے انہوں کا جنید بغدادی کا، اپنے پیر نے اتنا پیار، تو انہوں کا واقعہ میں پڑھا کہ بہت سخت بیمار سن، بہت سخت بیمار، تو سارا خاندان مایوس ہو گیا، مرید دوست احباب آنا شروع ہو گئے کہ ابھی لمحے چند لمحے، کڑیاں دو کڑیاں، تو حضرت کا دیدار کر لیں، تو آپ خاموش لیتے تھے۔ تو اس دوران دل وچ ارادہ کیتا جناب جو جنید بغدادی نے، اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مینو اتنی صحت عطا کر کہ میں لیٹے لیٹے تو نہ مرا، کم از کم سجدہ کر کے مرا، میری موت سجدے میں آنی چاہیے۔ تو اس طرح لمحہ لیٹے آئے تو مزہ نہیں آ رہا، تو عاطف غیبی آواز دیتی، جنید تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے، تم میری ملکیت ہو، میں جو چاہوں کروں، تم میری ملکیت ہو، میں جو چاہوں کروں، ان سوٹی میرے ہاتھ چوے، میری مرضی میں سیدھی رکھا، میں ٹیڑھی رکھا، الٹی کرا، لمبی کر دینا، ہاتھ چ رکھا، مونڈے اتنے رکھ دینا، میری چیزیں میں جیسے چاہوں کر، سوٹی کا کیا اختیار ہے کوئی انکار کرے، جنید تم میری ملکیت ہو۔ تو حضرت جنید کے منہ چ نکلے اللہ اللہ اللہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، سارے لوگ دوڑ دے آئے، گھر والے بھی دوڑ دے آئے کہ ابھی تو اسی سوچ رہے سی کہ حضرت دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم تسی بالکل ہی آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمان لگے گل سنو، میں نے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے قبول کر لیا، چونکہ رب نے فرمایا تم میری ملکیت ہو، میں نے اور چاہیے کی ہے، تم میری ملکیت ہو، میں نے کی چاہیے اور میں ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، سب نے بلایا، ملے رخصت کی، تو گل یہ کہ جس نے رب کسی تو راضی ہو جائے تو ہاں وہ دنیا تو رخصت ہو جدوں، تو انہوں کا دوست صاحب کشف وہ لوگ ہوں کہ قبر کو بیٹھن تو مردے کا حال سامنے ہو جاتا، قبر والے کا حال سامنے ہو جاتا ہے، انہوں کشف قبور کہیں، اہل کشف قبور، وہ جا کے بیٹھ گئے تو عرض کی حضرت تھوڑا نام تو دنیا چ روشن ہے، اور تھوڑے نام دیاں تے دعاواں چل دیاں، دعائیاں اللہ سنتا ہے، تو قبر چ کی حال گزریا ساڑا؟ تو انہوں نے فرمایا
کتاباں لکھیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچیا، بڑے واز کیتے کوئی فائدہ نہیں پہنچیا، بڑیاں تقریراں کیتیاں کوئی فائدہ نہیں، بڑے مراقبے کیتے کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ پچھلی راتی جڑا میں 2 نفل پڑھتا سی نا، قبر بھی میں وہی کام آئے، وہی نفل جو میں پچھلی رات پڑھتا سی وہ مجھے قبر میں کام آئے ہیں۔